مارچ کا مہینہ کولوریکٹل کینسر کا مہینہ ہے اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا بیماری ہے. ڈاکٹر محمد فروخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ان سے جانتے ہیں کولوریکٹل کینسر کے حوالے سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ کولوریکٹل کینسر ہوتا کیا ہے اور یہ کتنا پریولنٹ ہے. جی، کولوریکٹل کینسر جو ہے یہ بڑی آنت کا رسولی کو کہا جاتا ہے اور یہ بڑی آنت جو ہے جب چھوٹی آنت ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، سیکم بولتے ہیں، پھر اوپر جاتی ہے سینڈنگ کولن، ٹرانسورس کولن، ڈسینڈنگ کولن، پھر سیگمائڈ، پھر ریکٹم میں، پھر وہاں سے پخانہ باہر نکلتا ہے. تو ریکٹم بھی کولن کا پارٹ ہے جہاں پہ جب پخانہ پہنچتا ہے تو آپ کو ارج ہوتی ہے، آپ ٹوائلٹ بھاگتے ہیں، تو جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ یہاں سے ایلیمنیٹ ہوتا ہے. تو ایک باڈی کا بہت امپورٹنٹ عضو ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کارڈیو واسکولر ڈیزیز اس وقت نمبر 1 ہے، لیکن WHO کے تخمینے کے حساب سے کینسر جو ہے دیٹ وڈ بی نمبر 1 کلر تو ہیومن بینگ 2030 میں. کولوریکٹل کینسر پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہمارے کلینک میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کم ایج میں یہ آنا شروع ہو گیا ہے. نارملی امریکہ میں سمجھا جاتا ہے کہ 66 ایئرس ایک میڈین ایج ہے. اس اے ڈیزیز جو کہ 50 سال سے اوپر کی عمر میں ہوتی ہے، لیکن میں نے 14 سال کا بچہ بھی کولوریکٹل کینسر سے دیکھا ہے، 16 سال، 17، 21 سال. اور یہ جو شرح ہے یہ دنیا میں ینگ ایج میں اس کا تناسب بڑھ رہا ہے اور اس کی ہمیں کوئی خاص وجہ پتہ نہیں چل رہی. اچھا اوکے. اچھا اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ آنت کا کینسر ہے، تو اب بڑی آنت میں ایشو کیا آنا شروع ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا اس کی فنکشنالٹی میں خرابی ہوتی ہے جب کولوریکٹل کینسر ہوتا ہے؟ تو جو ایک اور بڑی وجہ ہے، کیونکہ یہ تو بیماری ہے جو ہیریڈیٹری کازز سے بھی آتی ہے، لیکن ہیریڈیٹری کازز یا موروثیت یا فیملیز میں رن کرنا وہ 5 سے 10% تک کینسرز ہیں. تو میجر جو چینج آتا ہے وہ ایک پالپ کا بننا ہے یا ایک چھوٹے ابھار کا بننا ہے. وہ پالپ جو ہے وہ ایک دم سے نہیں بنتا، وہ سالوں میں بنتا ہے. تو اسی لیے کینسر اسکریننگ پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کولن ایک ایسا کینسر ہے جس کو اگر آپ وقت پہ تشخیص کر لیں بغیر سمٹم کے تو آپ کا چانس 90% ہے کہ آپ سروائیو کریں گے اور کوئی ایشو نہیں ہوگی اسکرین ڈیٹیکٹڈ کینسرز کے اندر. بدقسمتی سے 2024 میں بھی کولن یا ریکٹم کینسر آتے ہیں تو وہ کافی ایڈوانسڈ ہوتے ہیں. مریض جب آئے گا اس کو پخانے میں خون آئے گا یا آلٹرڈ بیول ہیبٹس ہوں گی تب تو کینسر بن چکا ہوگا. تو اچھی بات یہ ہے کہ کولن جو کہ پاکستان میں نمبر 3 پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، بریسٹ کینسر سب سے کامن ہے، لپ اورل کیوٹی نمبر 2 ہے اور کولن نمبر 3 ہے. اگر ہم ٹوٹل پرسنٹیج لیں تو 5% آف دا ٹوٹل کینسرز آر کولوریکٹم. تو جب آپ کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تب تو کینسر بن چکا ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے پہلے اسے پکڑنا ہے. تو وہ پروسیس جو ہے وہ اسکریننگ کے ذریعے صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو سمٹمز ہوتے کیا ہیں؟ جی، آلٹرڈ بیول ہیبٹ ہے، جیسے آپ کو پخانہ نہ آنا، آپ کی جو نارمل ہیبٹ ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. یوزلی لوگوں کو دن میں 1 دفعہ یا ہر دوسرے دن پخانہ آتا ہے. کئی دن پخانہ نہ آئے یا پخانہ بہت رغبت سے آئے، واٹری ہو جائے یا پینسل لائک سٹولز آئیں یا بلیڈنگ ہو خاص طور پہ، تو یہ کینسر کی علامت ہے. ٹی بی میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ جو خطرے والی بات ہے وہ کولونک کینسر ہے. تو ہمارے جو کینسرز ہیں یوزلی تو کینسر ایجنگ کی بیماری ہے. کولن کینسر جو ہیں ینگ ایج میں بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا موروثیت میں. تو ہیریڈیٹری نان پولیپوسس کولونک ایک پورا اسپیکٹرم آف ڈیزیزز ہے جس میں کولونک کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے. یا فیملیل ایڈینومیٹوسس پولیپوسس ہے، فیپ بولتے ہیں، APC جین ہوتی ہے، وہ اس میں بہت زیادہ پالپس یا وہ جو چھوٹے چھوٹے ابھار ہیں وہ بالکل کارپیٹ کی طرح کہیں اتنے زیادہ پالپس آپ کے جسم میں ہوتے ہیں، وہ پورے کولن نکالنے پڑتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ گو کہ ہماری کمیونٹیز میں یہ کینسر ارلی ایج میں ہو رہا ہے لیکن ان کی فیملی ہسٹری ہمیں نہیں ملتی. کوئی اپ سٹریم دادا، نانا، پھپھو، خالہ، ماموں یا کزنز، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزنز میں دور دور تک کسی کینسر کا نشان نہیں ہے.
تو اسی لیے میری سمجھ تو یہی ہے کہ ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں بالکل ان کو ہمیں چیک کرنا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے. بیسیکلی ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریوں کی آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ جو لائف سٹائل مینجمنٹ ہے وہ بہت بہت ضروری ہے. اچھا, اب اگر اس بیماری کو جیسے ارلی سمٹمس کی بنیاد پر کسی طریقے سے ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور پتہ چل جائے کہ یہ ارلی اسٹیج پر ہے اور اب آپ نے اس کا ڈائگنوسس کر لیا ہے, تو اس کا علاج کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا یہ کمپلیٹلی کیوریبل ہے؟ جی, تو ارلی علاج جب آپ کو سمٹم نہ ہوں تو 45 کی ایج میں نارمل کمیونٹی میں جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں کولونوسکوپی اور سٹول کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں خون کو چیک کیا جاتا ہے مائکروسکوپ پہ. اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے, 2 ہفتے پہلے تمام قسم کے میٹس بند کرنے پڑتے ہیں اور صرف سبزیاں اور دالیں ہی کھانی پڑتی ہیں. تو اس میں اس کو ہم فیکل آکل بلڈ ٹیسٹ بولتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہمیں 2 یا 3 دفعہ کروانا پڑتا ہے. اور کولونوسکوپی یہ کہ کیمرے کے ذریعے بڑی آنت کا معائنہ کیا جائے اور اگر کوئی بھی پالپ ہو اس کو نکال دیا جائے. تو پالپ جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک سائن ہے کہ اس میں کینسر ہو سکتا چینج کر سکتا ہے اس کو. تو پالپ کو نکالنا بہت آسان ہے, پالپ نکل جائے تو آپ کیورڈ ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کینسر بنا ہو یا ابھی بن رہا ہو یا بنا ہی نہ ہو. تو کولونوسکوپی کی جو نارمل ایج ہے وہ 45 ہے. جہاں موروثیت ہے, جہاں فیملی میں کینسرز رن کرتے ہیں کولن کے یا ریکٹم کے, وہاں پہ ارلی ایج میں ہمیں اسکریننگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ اسکرین ڈیٹیکٹڈ کینسرز کو وقت پہ ریموو کر دیں گے تو آپ کا چانس آف کیور از آلموسٹ 90 to 100%. اگر وہ کینسر آپ ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں اور وہ بلیڈنگ کی اسٹیج میں آئے تو پھر ہمیں اس کی اسٹیجنگ کے لیے ضروری ہے MRIs کرنے پڑتے ہیں, بایوپسیز کرنی پڑتی ہیں, آپ کی ساری ہسٹری لینی پڑتی ہے, باقی ورک اپ باڈی میں کہیں اور پھیلا نہ ہو. بہت پسند کرتا ہے جگر میں جانا, اچھا, یا کچھ لوگوں میں پھپڑوں یا لمف نوڈز میں یا ہڈیوں میں جانا بھی, لیکن سب سے کامن جگہ جہاں یہ جاتا ہے وہ لیور ہے. اور آج کے زمانے میں اتنی ٹریٹمنٹ کے اندر جدت آ چکی ہے کہ نہ صرف کولن کا وہ حصہ نکالا جاتا ہے بلکہ ساتھ لیور کے اندر جو ڈیزیز ہے اس کو بھی نکال سکتے ہیں اگر وہ ایک بہت زیادہ مقدار میں موجود نہ ہو. اور ریڈیشن کے بھی ایسے طریقے علاج آ گئے ہیں کہ آپ لیور ڈائریکٹڈ ٹریٹمنٹ کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ رکھ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ کولن کینسر جو ہے وہ بہت تیزی سے ینگر ایج گروپ میں آ رہا ہے. ابھی بھی اس ملک میں لیک آف اسکریننگ کی وجہ سے ایڈوانس سٹیجز میں آتا ہے. جب مریض ایڈوانس سٹیج میں آئے گا, خاص طور پہ بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے ریکٹم میں, پھر ہمیں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. ٹریٹمنٹ زیادہ دیں گے تو آپ کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی بڑھے گی, سائیڈ ایفیکٹس بھی بڑھے گی, آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی طوالت بھی ہوگی, کافی لمبے عرصے تک وہ چلے گا. تو ایک سائیکولوجیکل, فزیکل اینڈ فائنینشیل ٹراما پھر مریض کو ظاہر ملتا ہے. لیکن عموماً اگر آپ سٹیج 3 سے پیچھے رکھیں تو ہم مریض کو کیوریٹیو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سٹیج 4 کے اندر بھی جو ڈیزیز بہت زیادہ پھیلی نہ ہو اس کا چانس آف ریچنگ 5 years از اسٹل 40%, جو کہ جو طب ہے اس میں یہ بہت زیادہ جدت آنے کی وجہ سے یہ فگرز ہمیں ملی ہیں, ورنہ سٹیج 4 تو یوزلی انکیوریبل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور کولوریکٹم کینسر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے بیماریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, علاج کروانا ہم سب کا فرض ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم اسکریننگ کرتے رہیں. بالکل اپنی طرف, اپنے جسم کی طرف, اس کی طرف نظر رکھیں, معائنہ کریں. کہیں آپ کو کوئی باڈی پہ لمپ نظر آتا ہے, کسی جگہ آپ کو خواہ درد محسوس ہو رہا ہے, تو یہ نہ کریں کہ وہ میں نے فلاں چیز کھا لی تھی یا وہ لگتا ہے پیٹ میں گیس ہو گئی ہے. یہ بڑا ہوتا ہے عام طور پر. یہ فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کا اپنا خیال رکھیں. ڈاکٹر کسی مقصد کے لیے بنتے ہیں اور کسی مقصد کے لیے وہ اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں, تو ان کا فائدہ اٹھائیں. دنیا میں ڈاکٹرز موجود ہیں, ان کا فائدہ اٹھائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو, پیاروں کو بھی اپنے دکھ سے بچائیں. اور اپنا یہی میسج ہے جی, یہی میسج ہے.